الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں خلاصہ یہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، لیکن محبت اور تعلق اور نسبت پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے محبت ہوگی، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ نے خود بتایا، بس ایک چیز بتا دی، ایک ہی حکم کہ تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور یاد رکھنا ایک بات، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس کی برکتیں عجیب ہیں مسلمانوں، یہ دنیا اس کی برکت کو اٹھا نہیں سکتی۔ بغور سننا، ایک ایک بات، اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے۔ یہ دنیا معمولی برکت کو بھی اٹھا نہیں سکتی۔ ایک الحمدللہ، اس کو بھی دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ تو
تو 2 مرتبہ الحمدللہ کہے تو بس اتنا کہا الحمدللہ، کتنی برکت، ترازو بھر جاتا ہے پورا۔ حالانکہ ترازو کتنا بڑا ہے معلوم، 7 زمین 7 آسمان اس میں رکھ دیے جاویں، پھر بھی ترازو اس میں جگہ باقی رہے، اتنا وسیع ترازو ہے۔ لیکن ایک الحمدللہ کا ثواب پورا ترازو بچ جائے گا۔ تو یہ برکت سمجھنا بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو جو مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت، یہ اگر حاصل ہو جاوے، اس کی برکتیں مرنے کے بعد ظاہر ہوگی۔ دنیا برداشت نہیں کر سکتی، میں نے کہہ دیا، سمجھا دیا، مختصر، وقت مختصر ہے اس لیے مختصر بات ہوئی۔ ایک ایک سنت یہ اللہ کی معرفت کا اور اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور اس کی برکت مرنے کے بعد ظاہر ہوگی۔ جتنی معرفت زیادہ، جتنی محبت زیادہ، جتنی نسبت اللہ سے زیادہ، اتنے درجات بلند، اتنے درجات زیادہ۔ اور وہ کتنے درجات ہیں اور وہ کیسی نعمتیں ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا ابھی، حدیث میں ہی ہے، مرنے کے بعد پچھتائے گا کہ کاش کہ میں اور درجات کو حاصل کرتا، ایک سنت کو نہ جانے دیتا۔ یہ آیت کا خلاصہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، ظاہری برکت چلو میں بتاؤں، دنیا کی برکت، جو باطنی برکت ہے، اخروی جو برکت ہے، اس سے خود سمجھنا جب ظاہری برکت ایسی ہے آپ کی، تو بس آیت کا خلاصہ پہلے میں آپ کو کہہ دوں، وہ ذہن میں رکھنا۔ ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، دنیا کے لیے نہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے ہے، ہم تھوڑی دنیا کے لیے، یہ تو خدمت ہے، خادم ہے، دنیا تو خدمت کر رہی ہے ہماری، وہ تو باندھی ہے ہماری، ہم باندھی پر فریبتہ ہو جاوے، عاشق ہو جاوے، یہ کوئی عقل مندی کی علامت ہے؟ باندھی پر وہ تو بس کام لیا چھوڑ دیا، اس کو دل پہ تھوڑی لینے کا، بیوقوف ہے وہ آدمی جو باندھی پر فریبتہ ہو جاوے، خادمہ پر عاشق ہو جاوے، اس سے زیادہ شاید دنیا کا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہمیں عطا فرمائی وہ تو ہماری خدمت کے لیے، ہم دنیا کے محتاج ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہیں، مکان کپڑوں کے محتاج ہیں، چیزوں کے محتاج ہیں، تو ضرورت پوری کرو اس سے، صرف ضرورت، مقصد نہیں، مقصد الگ ہے، مقصد ہے اللہ کی معرفت۔ اب آپ ہی بتاؤ، جو آدمی دنیا کے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے، مقصد جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کو دل میں لینا اتارنا، اللہ کا ذکر، یہ نہ ہو تو کتنا بڑا خسارہ ہے اس کے لیے۔
کہ دنیا کے خاطر سب چھوڑ دیا اس نے، شاید اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں دنیا میں، اور اس کا احساس دنیا میں نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، محبت، نسبت، تعلق۔ لیکن یہ حاصل ہوگا کیسے؟ وہ آیت میں بتایا، کیا فرمایا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور وہ حدیث میں نے آپ سے سنائی، وہ پوری کر دوں پہلے۔ کیا فرمایا دنیا کے بارے میں؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ، تم تو آخرت کے لیے بنائے گئے۔ یہ مسلمانوں، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ یہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، بیت الخلا ضرورت کی چیز ہے۔ اب کوئی آدمی بیت الخلا میں بیٹھا رہے 3 گھنٹے، بیوقوف کہیں گے نا لوگ کہ بس بیت الخلا تو ضرورت کی چیز ہے، بس پیشاب کا کام پورا ہو گیا، نکلو باہر۔ کوئی وہاں آرام نہیں کرتا، وہاں دل نہیں لگاتا بیت الخلا میں۔ کیوں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ تو ضرورت کی چیز ہے، بس ضرورت کے بقدر استعمال کرنے کا، آرام تھوڑی کرنے کا، وہاں دل تھوڑی وہاں لگانے کا۔ تو اسی طرح یاد رکھنا، یہ دنیا بیت الخلا ہے مسلمان کے لیے، آخرت ہے اس کی جگہ۔ اگر کوئی دنیا میں دل لگاتا ہے تو گویا اس نے بیت الخلا میں دل لگایا۔ یہاں تھوڑی اتنا دل لگانے کا کہ آخرت برباد ہو جائے۔ ارے بیت الخلا سے نکلو باہر۔ اور وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ رسول کی اتباع سے۔ رہو دنیا میں، کون نہ کہتا ہے، لیکن اتباع ہو۔ دنیا بھی حاصل کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، مکان میں بھی رہو، شادیاں بھی کرو، معاشرت بھی کرو، عمل بھی کرو، لین دین بھی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملو، سفر کرو، حضر کرو، جو کرنا ہو کرو، لیکن اتباع میں کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمونہ نہ بتایا ہو۔ شادی کا بھی کہ اس طرح شادی ہو، تجارت اس طرح ہو، معاشرت، آپس میں رہن سہن، رشتہ داروں کا، پڑوس کا، غیروں کا، مسلمانوں کا، جانوروں کا حق سب بتا دیا۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں دنیا کا کہ جو آپ نے کر کے نہ دکھایا ہو۔ بس صرف رخ بدلنا ہے تو آخرت حاصل ہو گئی، اللہ کی محبت مل گئی جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہاں، یہ بات تو میں نے آیت کا خلاصہ کہا۔ اب اصل بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ، اس کا اجر، اس کی برکتیں اللہ کی محبت کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کی نسبت کی ہمیں مرنے کے بعد ملے گی۔ تب پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس کا ثمرہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ کا ظاہری جو وجود ہے اس کی کتنی برکت، اس سے آپ اندازہ لگانا کہ باطنی کتنی برکتیں ہوگی، روحانی کتنی برکتیں ہوگی، آخرت کی کتنی برکتیں ہوگی۔ جب ظاہری یہ برکت ہے، دنیا کی یہ برکت ہے، ظاہری وجود کی یہ برکت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس کی کتنی برکتیں ہوگی، وہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتا دنیا میں۔ یہ مجھے اصل سمجھانا ہے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا شاید۔ ظاہری سمجھاؤں پہلے۔ آپ کا جو ظاہری جسم تھا، یہ جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں نا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا دنیا میں۔ یہ جو وجود ہوا اس کی کیا برکت ہوئی پتہ آپ کو؟ آپ کے وجود سے دنیا کا وجود ہوا۔
کتنی بڑی برکت بتاؤ. یہ پوری دنیا جو ہے، 7 آسمان 7 زمین، انسان، پہاڑ، درخت، سمندر، دولتیں، نعمتیں، چاندی، سونا، کھانا پینا، پھل فروٹ، اناج دان، ساری برکتیں آپ کے وجود کی بنا پر. یہ ہے ظاہری برکت. یا اللہ، جب ظاہری اتنی بڑی برکت ہے، آپ کہیں گے آپ نے تو صرف دعویٰ کیا، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے اس بات پر کہ یہ ساری جو دنیا ہے آپ کی بنا پر ہے. یہ تو دعویٰ ہوا. دلیل سنو تو قرآن سے. اللہ فرماتے ہیں، لمبی بات ہے لیکن مختصر میں کہوں گا. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے محمد کہہ دو کہ یہ دنیا مومنین کے لیے ہے. دنیا کی ساری نعمتیں مومن کے لیے ہیں. ہاں، ان کے طوفیل میں کفار اور اللہ کے دشمن دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر مومن نہ ہوئے تو دنیا نہ ہوئے. حدیث میں بھی ہے یہ دنیا کا وجود کب تک ہے؟ جب تک کہ اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، یعنی ایمان والا باقی رہے گا تو دنیا کا وجود. اور جب ایمان والا نہیں ہوگا دنیا کو اللہ تعالی ختم فرما دے گا، ویران کر دے گا. حالانکہ اس وقت بہت لوگ ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اسباب و وسائل بالکل زمین اگل دے گی سونے چاندی کے خزانوں کو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا کو فنا فرما دے گا. کیا وجہ؟ مومن نہیں رہا. اب دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. کس سے پتا چلا مومن ہے تو دنیا ہے؟ دنیا کا وجود مومن کی بنا پر. آپ کہو گے تو جب مومن کی بنا پر دنیا کا وجود ہے تو بعض مومن تو غریب بہت ہے، ان کے پاس تو مال کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو آپ صحابہ کا دور دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، ان کے پاس کیا تھا؟ جن کی بنا پر دنیا کا وجود، ان کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتے تھے، اس لیے یہ اشکال نہیں کر سکتی آپ. اور دوسری بات، اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہے، اصل میں ہماری نظر نہیں جاتی ان نعمتوں پر. یہ الگ مضمون ہے. یہ بیچ میں ایک سوال کا جواب دے دیا، لیکن بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، وقت چاہیے اس کے لیے تو میں آپ کو کھول کے سمجھا سکتا ہوں اس کو. تو دنیا کا وجود مومن کی بنا پر. لیکن آپ ہی بتاؤ مومن کیسے بنا؟ ایمان والا بنا کیسے؟ اب اصل کی طرف آ جاؤ. ایمان ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طوفیل میں، تو مومن کی بنا پر دنیا. لیکن مومن کا وجود کیسے ہوا؟ ایمان کا وجود کیسے آیا؟ آپ کی بنا پر ایمان کا وجود ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہمیں ایمان ملا. تو اس سے یوں پتا چلا آپ کے صدقے میں، آپ کے طوفیل سے، آپ کے ذریعے سے مومن کو ایمان ملا، تو ایمان کی بنا پر دنیا کا وجود. اس سے یوں پتا چلا کہ پوری دنیا کا وجود آپ کی بنا پر. منطق سمجھی میری؟ یہ منطق میں بات کی میں نے. آپ کی بنا پر دنیا کا وجود. یہ تو میں نے دلیل قرآن سے نکالی، حدیث میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، اے میرے لاڈلے پیارے رسول، لولاک لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا یہ دنیا میں پیدا ہی نہ کرتا. اس سے پتا چلا دنیا کا وجود آپ کی بنا پر ہے. تو اتنی بڑی دنیا وجود میں آ گئی آپ کی برکت سے. یہ ظاہری وجود، میں ظاہری برکت سمجھا رہا ہوں، جسمانی برکت سمجھا رہا ہوں. یہ دنیا کی نعمت ظاہری نعمتیں ہیں، تو آپ کے ظاہری وجود کی بنا پر اتنی زیادہ برکت. دنیا آپ کے صدقے میں ہمیں ملی. چلو اب آپ ایک بات میں بیچ میں کہہ دوں. اس سے پتا چلا دنیا آپ کی محتاج ہے. آپ ہے تو دنیا ہے، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. اس سے پتا چلا دنیا آپ کی محتاج.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے محتاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کے رسول کو دنیا کی. اسی بنا پر آپ کے پاس خزانے کے خزانے آتے تھے، درہم اور دینار کے ڈھیر لگتے تھے، شام نہیں ہوتی تھی کہ تقسیم کر دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے. اور کیا فرما دے، مجھے اور دنیا سے کیا لینا کہنا، مجھے اور دنیا اس کا کیا جوڑ، ہمارا کوئی جوڑ نہیں، رکھتے ہی نہیں تھے. دنیا آتی تھی آپ کے پاس، لیکن آپ تقسیم کر دیتے تھے، دنیا کو اپنے سے دور رکھتے تھے. جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں تجھے، تیری، تجھے میری ضرورت ہے. ارے تو تو میری بنا پر ہے، میں نہ ہوتا تو تو نہ ہوتی. تو آپ محتاج نہیں ہیں دنیا کے. اس لیے یاد رکھنا، 2 مہینے چولہے نہیں چلتے، کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، آتا سب تقسیم. یا اللہ، ہمارے آقا کیسے، کیا نمونہ چھوڑ کے گئے. چلو، دنیا کا وجود آپ کے صدقے میں، ایمان آپ کے صدقے میں. اور دوسری بھی ایک دلیل ہے دنیا کے وجود کی، ہمارے وجود کی. یہ تو میں نے دنیا کا وجود بتایا، ہمارا وجود میں اب بتاؤں. ہم مسلمانوں کی بنا پر دنیا ہے. اسی لیے بیچ میں ایک اور بات کہہ دوں، ہاں ضمن یاد رکھنا، یہ بیچ والی بات ہے. کیا معلوم، دنیا میں جو حالات آتے ہیں نا، مسلمان کے اعمال کی بنا پر، غیروں کے اعمال کی بنا پر نہیں. کیوں؟ پورا مدار مسلمان کے اعمال کا ہے. یہ جتنے بھی حالات ہیں نا ہندوستان میں، پوری دنیا میں، ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، سامت اعمال ہے. نہیں کمائی کی فکر ہے، نہیں حلال حرام کی فکر ہے، نہیں حیا کی فکر ہے، نہیں غیرت کی فکر ہے. بے حیائی، بے غیرتی، زنا، سود، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کا حق دبانا، اتنا مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے کہ جس کی بنا پر آج یہ دنیا ہماری بنا پر پریشان ہے. سن لینا، میں صاف کہتا ہوں، یہ کفار اور غیر بھی ہماری بنا پر پریشان ہے. یہ جانور جتنے بھی پریشان ہیں ہماری بنا پر پریشان ہیں. بیماریاں جتنے بھی آتی ہیں ہماری بنا پر آتی ہے. سن لینا، حدیث میں ہے یہ بات. جب زنا عام ہو جاوے گا، بیماریاں عام ہو جاوے گی، اور اموات کثرت سے ہوں گے، حدیث میں ہے. جب بے انصافی ہو جاوے گی مسلمانوں میں، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلمانوں کو مسلط کر دے گا. کافروں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کافر بے انصاف، نہ، مسلمان ظلم کرے گا، مسلمان بے انصافی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا. اس سے پتا چلا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے مسلمانوں. ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں نہ کہ حکومت کو برا کہیں. حدیث میں سرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، تم کیوں بادشاہوں کو برا بھلا بولتے ہو، ان کو برا مت کہو، تم برے ہو. حدیث میں کیوں ان کو لان تان کرتے ہو، بد دعائیں مت دو حکومت کو، حاکموں کو، بادشاہوں کو، یہ بی جے پی والوں کو، RSS والوں کو بد دعا مت دو، تم اپنی اصلاح کرو. حدیث میں ہے. آپ کہیں گے بی جے پی RSS کا نام ہے؟ نہ، غیر کا نام ہے. اس سے یوں میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. حدیث میں اثرات کے ساتھ اللہ فرماتے مجھے خوش کرو، مجھے، ان کے قلوب تو میرے قبضے میں ہے، ان کے دل کو تمہارے اوپر مہربان کر دوں گا، رحمت والا کر دوں گا، شفقت والا کر دوں گا. لیکن کب؟ شرط ہے تم سدھرو تو. حدیث میں ہے. لیکن ہمیں تو سدھرنا ہی نہیں. ہاں بیان سن لیں گے جمعہ کا 1 گھنٹے کا، چاہے مقرر کا گلا پھٹ جائے، سن لیں گے وقتی طور پر، لیکن نماز کے بعد تو وہی کریں گے جو ہمارا شیوا ہے، ہماری عادت ہے جو پڑی ہوئی ہے، حلال حرام کی، بد نظری کی، جھوٹ کی، وعدہ کی، ہم تو وہی کریں گے چاہے کتنی وعیدیں سنا دو، کتنی فضیلتیں سنا دو. یہ ہے خرابی اصل. اس بنا پر حالات ہے. یہ بیچ میں بات کہی میں نے.
ہاں تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کا وجود، ہمارے ایمان کا وجود آپ کے صدقے میں، بلکہ ہمارا خود کا وجود، ہم کیسے آئے دنیا میں، آپ کے صدقے میں. یہ میں ظاہری برکت بتا رہا ہوں، ظاہری. تو روحانی برکت کیسی ہوگی جو آیت میں ہے؟ یہ آیت میں خلاصہ میں سمجھا رہا ہوں. ہمارا وجود آپ کے طفیل میں، یہ دعویٰ ہوا. دلیل کیا؟ مختصر سن لو. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، پوری جنت ان کے لیے حلال تھی. اس وقت درخت سے بھی منع نہیں فرمایا تھا، بعد میں منع فرمایا تھا. جہاں رہنا ہو، جو کھانا ہو، جہاں گھومنا ہو، جس بنگلے میں رہنا ہو، جو مطلب کہ پھل فروٹ، جو بھی درخت، جہاں بھی سایہ حاصل کرنا ہو، جہاں سفر کرنا ہو، جہاں مطلب کہ جنت میں گھومنا پھرنا ہو، آپ کے لیے سب جائز. اب آپ ہی بتاؤ، اتنی بڑی جنت، لیکن اس کے باوجود اچھا نہیں لگتا تھا، مزہ نہیں آتا تھا جنت میں. یہ پہلے آدمی تھے نا، ان کو پتا نہیں تھا کہ کیوں لطف نہیں آتا، مجھے مزہ کیوں نہیں آتا. جب حوا علیہ السلام پیدا ہوئی تب لطف آیا. کیوں؟ یہ انسان کی ضرورت ہے. عورت کے بغیر گھر میں سناٹا لگتا ہے. گھر کی ملکہ ہے، وہ تو رانی ہے گھر کی عورت. واقعی ہے، کتنا ہی بڑا بنگلہ ہو لیکن عورت نہ ہو، وہ بنگلہ سناٹا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے. عورت اصل ملکہ ہے گھر کی، رانی ہے وہ تو. لیکن یاد رکھنا، ہم نے گھر کی ملکہ کو آفسوں کی زینت بنا دی، بازاروں کی زینت بنا دی، کالج کی زینت بنا دی. جاؤ بیٹا باہر، جاؤ بیٹا نوکری کرنے. یہ اللہ، یہ تو گھر کی ملکہ تھی. ہم نے غیروں کی آفس کی ملکہ بنا دی. غیروں کے پاس بیٹھی ہماری لڑکی، نوجوان مسلمان، اور غیر حوث کی نظر سے دیکھ رہا ہے 24 گھنٹہ. شرم نہیں آتی ان کے والیوں کو کہ ہماری بچی پر کیسی نظریں پڑتی ہوگی، اور معلوم نہیں تنہائی میں کیا ہوتا ہوگا ہماری بچوں کی حالت. قسم کھا کے میں کہتا ہوں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اللہ کا ولی بھی اگر جو عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، وہ بھی گناہ میں ملوث ہو جائے گا. یہ تو غیر ہے، غیر کافر ہے، ہمارے دشمن. یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان بچیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ان کے حوالے ہمارے مسلمان نوجوان لڑکیاں کر رہے ہیں صرف 10,000 روپے کی تنخواہ کے لیے. شرم آنی چاہیے، شرم. اتنے بے شرم ہیں ہم، اتنے بے غیرت ہیں ہم، اتنے بے حیا ہیں ہم. نوجوان لڑکی دے دیتے ہیں ہم 10,000 کی نوکری کے لیے. یا اللہ، ملکہ ہے، ملکہ. یہ تو گھر کی رانی ہے. آج ہماری بچیوں کو بھی گھر میں دل نہیں لگتا، کیوں؟ ہم نے ایسی عادت بنوا دی باہر کی. افسوس کی بات ہے مسلمانوں، رونا چاہیے، تنہائی میں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے، ہماری بچیاں کس سے باتیں کر رہی ہے، تنہائیاں کس کے ساتھ گزار رہی ہیں ہماری بچیاں. سوچنا چاہیے آدمی کو. اور موت نہ آئے تو مر جانا چاہیے غیرت سے. ایسا مطلب کہ ہمارا دم گھٹنا چاہیے یہ سب حالات دیکھ کر. بہت خطرناک حالات ہیں ہماری بچیوں کے، سب جانتے ہیں. تو آدم علیہ السلام، اتنی بڑی جنت، لیکن ملکہ نہیں تھی، رانی نہیں تھی، اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا. جنت بھی پھیکی لگے گی عورت کے بغیر. جب عورت ہو گئی پیدا، حوا علیہ السلام، ان کو دیکھتے ہی سکون ہو گیا کہ ہاں اس کی کمی تھی. اب ہاتھ لگانا چاہا. جنت آدم علیہ السلام ان کے لیے پیدا کی. جبرائیل آئے، آدم ہاتھ نہیں لگا سکتے، حرام ہے. یہ اللہ، جن کے لیے پیدا ہوئی ان کو بھی منع کر دیا ہاتھ مت لگاؤ. آج کل تو فیشن ہو گیا شادیوں میں ہر ایک کے ساتھ ملاقات کا، ہر ایک کے ساتھ ملاقات. انا للہ. یا اللہ، میرے پاس افسوس کے الفاظ نہیں مسلمانوں. اتنا افسوس ہو رہا ہے، اللہ بچا کہیں مجھے اٹیک نہ آ جائے. لیکن والیوں کو نہیں آتا ہے اٹیک، مزہ آتا ہے. جو میری بچی جا رہی ہے آفیسر بن کے، اور اوپر سے
کہتے بھی ہیں فخر کے فلانی جگہ آفس میں نوکری کرتی ہے ہمارے بچے, اتنی پڑھی لکھی ہے. شرماؤ. اور مجھے تو اٹیک آ جاتا ہے بچیوں کو دیکھتا ہوں تو, ہماری نوجوان آفسوں میں بیٹھی ہوئی غیروں کے پاس. ہاں تو یہ ملکہ ہے, رانی ہے. ہاتھ لگانا چاہا, منع کیا, نہیں لگا سکتے ابھی, حرام ہے لگانا. سنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے تو پیدا کی, کیوں نہیں لگا سکتے؟ ابھی نکاح نہیں ہوا, اس سے پتا چلا نکاح کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو نکاح کرا دو. نکاح ہو گیا, اللہ نے پڑھایا نکاح جنت میں. لمبا واقعہ, یہ تو میں ضمن ایک بات کہتا ہوں, دلیل. نکاح ہو گیا. اب حوا علیہ السلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آدم. حوا علیہ السلام نے منع کر دیا, ابھی نہیں, میری مہر لاؤ. جو مہر مقرر کی وہ دو پہلے. آدم علیہ السلام تو حیرت میں پڑ گئے, یہ کیا مانگ رہی؟ یا اللہ یہ تو مہر مانگتے ہیں. دیکھا مہر دو, مہر کے بغیر نہیں. تو کیا مہر دوں؟ پوری جنت ہماری ہے تو میں کیا دوں؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ تو سب ہمارے پاس ہے. اللہ نے فرمایا آدم آپ ہی کی نسل میں, اولاد میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے محمد نامی. جو وہ نہ ہوتے, ان کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا, تمہیں بھی پیدا نہ کرتا, یہ جنت بھی پیدا نہ کرتا, یہ دنیا بھی پیدا نہ کرتا. ان کی بنا پر سب کچھ ہے, تو ان پر درود پڑھ لو 3 مرتبہ, بس ہو گیا مہر. درود پڑھ لیا, اب حلال ہو گئی حوا. چلو بتاؤ, آپس میں ملاقاتیں ہوئی, اس سے ہم پیدا ہوئے کہ نہیں؟ پوری دنیا ہم آدم اور حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ابن آدم. ابن آدم, آدم کی اولاد. تو آدم کی اولاد ہم ہیں, چاہے کافر ہو, نصرانی ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, سب آدم کی اولاد ہیں. تو چلو آدم کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ درود کی برکت سے. اس سے پتا چلا ہمارا جو وجود ہوا آپ کے طفیل میں. درود پڑھا گیا تو ہمارا وجود. اگر درود نہ پڑھا جاتا تو آپس میں ملاقات بھی نہ ہوتی, آدم اور حوا کی ملاقات نہ ہوتی تو ہم پیدا نہ ہوتے, ہمارا وجود نہ ہوتا. وجود نہ ہوتا تو ہم بھی پیدا نہ ہوتے. ہم آپ نہ ہوتے تو ہمارا بھی وجود نہیں. آپ نہ ہوتے تو دنیا کا وجود نہیں. آپ نہ ہوتے تو انبیاء کا بھی وجود نہ ہوتے. آپ نہ ہوتے نہ جنت ہوتی, نہ جہنم ہوتی, نہ دنیا کی نعمتیں ہوتی. آپ نہ ہوتے تو ایمان بھی نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے تو رمضان بھی نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے تو یہ امت بھی نہ ہوتی. آپ نہ ہوتے تو کچھ آسمان بھی نہ ہوتا. یہ ہے آپ کی ظاہری برکت. ابھی میں ظاہری برکت سمجھا رہا ہوں اور وقت ہو گیا. ظاہری برکت آپ کی کتنی برکت ہے معلوم؟ ایک اور مختصر دلیل میں بتاؤں ظاہری برکت کی. جہاں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں مدینہ پاک میں, بغور سننا, جس کو ہم روضہ اقدس کہتے ہیں, گنبد خضرا, ریاض الجنہ, حجرہ عائشہ, مختلف نام ہیں, مزار شریف, قبر شریف. وہ مٹی بغور سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے, قبر کی مٹی. تمام علماء کا اتفاق ہے, تمام ائمہ کا اتفاق ہے, چاہے امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام احمد ہو, امام مالک ہو, دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا جس نے اس بات پر اتفاق نہ کیا ہو. وہ مٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہ مٹی کعبہ شریف سے بھی افضل ہے. وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے. وہ مٹی جنت سے بھی افضل ہے. صرف مس ہوا, مس ٹچ ہوا, ٹچ بدن مبارک اس مٹی سے, یہ فضیلت حاصل ہو گئی. عرش سے بھی اونچی. آپ اندازہ لگاؤ کیا فضیلت. یہ میں آپ کو ظاہری برکت سمجھا رہا ہوں کہ بدن مبارک کی برکت تو دیکھو, مس ہو گیا تو یہ برکت. حالانکہ مٹی میں شعور نہیں ہے, روح نہیں ہے, بے شعور ہے, بے روح ہے, لیکن آپ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو یہ فضیلت.
تو چلو بتاؤ آگے ایک بات میں پوچھوں، صحابہ کے اندر تو شعور تھا، روح تھی، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو ملی، تو آپ کی کیا فضیلت؟ مٹی سے بھی اونچی فضیلت صحابہ کی. کیوں؟ آپ میں تو روح تھی، آپ میں تو شعور تھا. اور دوسری بات، یہ تو ظاہری جسم سے ملی مٹی، اور اللہ صحابہ جو تھے نا، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری بدن سے بھی آپ کی صحبت تھی. اور جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، طریقہ معرفت کا، اللہ تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا جو طریقہ بتایا، جو رستہ بتایا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس مقصد کے لیے بعثت ہوئی، مبعوث فرمایا. تو اس مقصد میں صحابہ پورے اترے. تو جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا، وہ مقصد صحابہ کی زندگی میں تھا. یہ تو ظاہری جسم ہے، وہ روحانی بات، وہ سیرت کی بات صحابہ نے اپنائی. تو بتاؤ صحابہ کا کتنا اونچا مرتبہ. وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا اس بات کو. اور اب خلاصہ کیا؟ ظاہری بدن کی برکت مٹی میں آ گئی، تو مٹی اتنی فضیلت والی ہو گئی. مسلمانوں، بیچ میں ایک بات میں کہوں، یاد رکھنا پوری زندگی، یہ تو ظاہری بدن کی برکت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، مبعوث کیا گیا، وہ کیا؟ سیرت اپنانا، جو اس آیت میں ہے، فاتبعونی، طریقہ اپناؤ، سنت طریقہ زندہ کرو اللہ کے واسطے. تو جس طریقے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، وہ طریقہ اگر کوئی اپنائے گا، اس کی کیا فضیلت ہوگی بتاؤ. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ مٹی بدن کے ساتھ ملی، ظاہری بدن کے ساتھ، تو اس کی یہ فضیلت ہو گئی، کعبہ سے بھی اونچی، عرش سے بھی اونچی، جنت سے بھی اونچی. تو جو مسلمان جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ مقصد اگر مسلمان اپنی زندگی میں لے آوے، جس کو میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں اتباع سنت، سنتوں کی اتباع، سنتوں والی زندگی، جو نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا گزارا، وہ ہم اپنا لے، تو اس آدمی کی کیا فضیلت ہوگی، اس کی کیا برکت ہوگی. اس کی برکت دنیا اٹھا نہیں سکتی. سن لینا، میں نے شروع میں کہا تھا، اس کی برکت دنیا اٹھا نہیں سکتی. اس کی برکت کا ظہور مرنے کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا. تب آدمی پچھتائے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتا، سنتوں کو زندہ کرتا، اپنے چہرے پر سنتوں کو سجا لیتا. اس وقت روئے گا خون کے آنسو. آج ہمارے چہرے دیکھو سنت کے خلاف. یا اللہ، مرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں چہرہ اللہ کے رسول کو دکھانا ہے. کیا دکھائیں گے؟ اور کیا اللہ کے رسول دیکھیں گے بھی؟ سن لو، نہیں دیکھیں گے. ایک تو سہارا ہے مرنے کے بعد، وہی منہ پھرا لیں گے. جاؤ جاؤ، تمہارا چہرہ تو میری سنت کے خلاف ہے، تم تو میری سنت سے عداوت رکھتے ہو، تم تو مجھ سے دشمنی رکھتے ہو. میں تمہیں کیسے دیکھوں، میں تمہاری کیسے سفارش کروں؟ میں نہیں کر سکتا تمہاری سفارش. تم جانو، تمہارا کام جانے. وہ اللہ، اس وقت کیا عالم ہوگا. نہیں بیوی ہوگی قبر میں، نہیں اولاد ہوگی، نہیں ماں باپ، نہیں دوست، نہیں احباب، کوئی رشتہ دار، نہیں مال، نہیں دنیا، نہیں تجارت، نہیں سونا، نہیں شادی کے فدیہ دے دے، کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی ہوگا تو ہمارے آقا ہماری سفارش کریں گے. ہمارے آقا ہمارے لیے کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کچھ دو بول دیں گے کہ جس کی بنا پر ہماری مغفرت ہو جاوے گی. لیکن ہماری زندگی سنتوں کے خلاف ہوگی تو کون ہماری سفارش کرے گا بتاؤ. سمجھو مسلمانوں، ابھی زندگی ہے، سمجھ جاؤ ابھی زندگی ہے. یہ ہے معمولی اندرونی میں برکت سمجھا رہا ہوں، باقی نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. 10 منٹ اوپر ہو گئے، شروع کر رہا ہوں بات میں ابھی. تو کیوں اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا؟ یہ اصل میں آپ کہو گے یہ عنوان ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ 8 تاریخ ہے. لوگ عجیب مناتے ہیں خوشی جو اللہ کے رسول نہیں چاہتے، اللہ بھی نہیں چاہتے ایسی خوشی. عید تو ہے ہی نہیں، لیکن عید میلاد النبی کہتے ہیں. سب غلط ہے، سب سنت کے خلاف ہے. میں سمجھاتا اس کو، لیکن وقت ہو گیا، 10 منٹ اوپر ہو گئے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیا کوئی سب کو خرج نہیں ہے؟ تو دیکھو،
آج کل جو خوشی مناتے ہیں نا بالکل غلط ہے خوشی، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ثابت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول سے ہو، صحابہ سے ہو، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، ائمہ سے ہو، تابعین سے ہو، تبع تابعین سے، کسی سے ثابت نہیں ہے یہ خوشی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت منانا، میری قبر پہ عرس مت منانا، میری قبر پہ میلہ مت بنانا۔ لو، آپ تو انبیاء کے بھی امام، پوری دنیا کے امام، اللہ کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی ہستی ہے تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے بعد سب سے اعلیٰ، خدا کے بعد سب سے اعلیٰ، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی یوں فرما رہی ہے میلہ مت بنانا، میری قبر، عرس مت بنانا۔ آج جو عرس بنائے جاتے ہیں اجمیر میں یا کہیں بھی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول نے منع فرما دے، اتنی بڑی ہستی نہ کہتی ہے کہ خبردار جو میلہ بنایا عرس بنایا مت بنانا۔ چلو بتاؤ، قبر مبارک، میں نے ابھی فضیلت سنائی آپ کو، مٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک مس ہے، اس پر خوشی منانے کا انکار کیا اللہ کے رسول۔ تو اس سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ میری جو ولادت ہے، یوم الولادت جو ہے، میلاد النبی جو ہے، میرا ولادت کا جو دن ہے، وہ تو بالکل مت منانا۔ جب قبر بھی عید نہیں منا سکتے، جو تو قبر موجود ہے، مٹی موجود ہے، آپ کا جسد مار روح موجود ہے، دیکھو میں اشارے کر رہا ہوں، یہ سب باتیں، تو وہاں پر عید منانے کا منع فرمایا۔ تو یہ دن جس دن پیدا ہوئے وہ دن تو چلا گیا، یاد رکھنا زمانہ جو ہے، وقت جو ہے، دن جو ہے، وہ بار بار نہیں آتا۔ یہ جمعہ آیا نا، اب آئندہ جمعہ دوسرا ہوگا، یہ جمعہ نہیں ہوگا، ایک مرتبہ گیا وہ گیا وقت، بار بار نہیں آتا۔ جس دن پیدا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن گیا وہ گیا، بار بار نہیں آتا۔ تو یہ کیسے مناتے ہیں؟ یہ تو عیسائیوں کی سنت ہے، برتھ ڈے منانا۔ آج کل ہمارے مسلمان ہمارے بچوں کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، انا للہ، نصارہ کی سنت۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا کہ ان کی سنتیں مت اپنانا، لیکن ہمارے مسلمان دل دادا ہے یہود و نصارہ کے، اور وہ ہمارے ایسے دشمن ہیں، ہمارے کعبہ کے دشمن، ہمارے قرآن کے دشمن، ہمارے رسول کے دشمن، ہمارے اللہ کے دشمن، ہر مومن کے دشمن، ایک ایک ذات کے دشمن، لیکن ہم ان کے عاشق، ہم ان کے دل دادا، ہماری نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے عاشق ہیں۔ وہاں سے کوئی فیشن آتا ہے یورپ اور امریکہ سے، ارے ابھی ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی فیشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، فاطمہ کا طریقہ، سنت، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو۔ یا اللہ، پھر کہتے ہیں کہ مدد نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، پریشانیاں ہیں، فلانے نے جادو کر دیا۔ ارے کسی نے جادو نہیں کیا، تم خود جنات ہو، تم خود شیطان ہو، تم خود جادوگر ہو۔ یاد رکھنا اس بات کو، اسی لیے پریشانیاں ہیں، سنتوں کا جنازہ نکال دیا، اس لیے اللہ کی مدد نہیں نظر آتی۔ یہ تو وعدہ ہے، قرآن حدیث میں ہے یہ سب باتیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تو جب قبر مبارک میں عید منانا منع ہے تو دین تو گیا۔ اور دوسری بات، مسلمانوں، یہ غیروں نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ مسلمان بھولا ہے، اس کو پتہ نہیں بیچارے کو۔ جو 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں، یہ تو وفات پر خوشی ہے، یہ یہود و نصارہ کی چال بازی ہے۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور پیدائش اس میں 3 قول ہے، ایک قول ہے 9 ربیع الاول کا، ایک آج کا، آج ہم نے منا لیا الحمدللہ۔ یہ جو بیان ہوا نا، اسی کو بولتے ہیں میلاد منانا۔ آپ کا تذکرہ کیا نا، ابھی آپ سب کا ذہن کہاں ہے بتاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بس آپ کو یاد کر لیا۔ میلاد کا معنی کیا؟ آپ کو یاد کرنا۔ بچے کا جو اگرچہ نصرانی طریقہ ہے، برتھ ڈے مناتے تو کیا کہتے ہیں؟ بچہ تیرے گزشتہ سال اس تاریخ کو تیری پیدائش ہوئی تھی، چلو یہ تاریخ آ گئی، یاد کیا نا گزشتہ سال کو، تو ہم نے اللہ کے رسول کو یاد کیا نا، ہو گئی میلاد۔ ابھی تو لوگ 12 ربیع الاول کو منائیں گے، جو سنت کے خلاف ہے، جو گناہ ہے، گناہ بہت تفصیل ہے اس میں۔ ہاں، تو الحمدللہ ہو گئی ہماری میلاد منانا، تذکرہ ہو گیا۔ تو آپ کی ولادت 8 تاریخ، 9 تاریخ
اور لوگوں میں مشہور 12 تاریخ. چلو 12 تاریخ کو ہم ولادت مانیں تو 12 تاریخ کو تو سب کا اتفاق ہے, سب علماء کہتے ہیں آپ کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی. چلو بتاؤ اللہ نے کیسا دن رکھا؟ 12 کو ولادت بھی رکھی, 12 کو وفات بھی رکھی. کیوں؟ اللہ کو پتا ہے یہ میرے بندے کیسے ہیں, ولادت کی خوشی میں کہیں آپے سے باہر نہ ہو جا رہے اور وفات کی غمی میں آپے سے باہر نہ ہو جا رہے. اس لیے اعتدال ہونا چاہیے. اتنی زیادہ خوشی بھی نہیں کہ شریعت کو بالائے طاق رکھ دے, جیسے کہ آج کل مناتے ہیں یہ غیر لوگ. میں تو غیرت کہتا ہوں, مسلمان صحیح معنوں میں اس کو مسلمان تھوڑی کہتے ہیں. ارے مسلمان تو اللہ رسول کا ہوتا ہے, اللہ رسول کی باتوں کو ماننے والا ہوتا ہے, قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. یہ تو غیروں کی بات پر عمل کرنے والے ہیں, نصارہ کی بات پر عمل کر. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے یہ میلاد النبی کا جلوس اور عید منانا کس نے شروع کیا؟ 604 سن ہجری میں. 604 ایک بادشاہ گزرا تھا دنیا دار, اس نے دیکھا کہ نصارہ اپنے نبی عیسیٰ کی مطلب کیا ہے برتھ ڈے مناتے ہیں, ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم بھی ہمارے نبی کی برتھ ڈے منائیں گے. وہاں سے چالو ہوا 604 سے. اگر یہ دین ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چالو ہوتا. صحابہ کرتے, صحابہ سے زیادہ کوئی عاشق ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا؟ اور اب آج کل یہ لوگ کیا کہتے ہیں, جو میلاد النبی مناوے وہ مومن, جو نہ مناوے وہ کافر. واہ, انہوں نے معیار جو بنا دیا, میلاد مناوے وہ مومن, نہ مناوے وہ کافر, تو ہمیں کافر کہتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ حالات تو دیکھو کتنا خطرناک ہے. ابھی تو ان کا منہ کافر بولنے سے بند نہیں ہوتا. شرم آنی چاہیے کہ خود تو ایسے نہیں ہے, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو. تو یاد رکھنا اللہ نے کیسا دن رکھا, 12 وفات کا بھی ولادت کا بھی, تاکہ اتنی زیادہ خوشی نہ منا کہ اللہ کا حکم ٹوٹے, جنازے نکلے سنتوں کا منع فرمایا. اور یہ حدیث سے نکلتا ہے, اللہ کے رسول نے خود فرمایا جب میری قبر کو عید مند بناؤ تو میرے یوم ولادت کو کیسے عید منا سکتے ہیں, یوم المعراج کو کیسے بنا سکتے ہیں, یوم البعثت کو کیسے منا سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول اعظم جس مقصد کے لیے صرف آپ کا وجود نہیں تھا بلکہ آپ کا مقصد تو دنیا کو طریقہ سکھانا تھا زندگی گزارنے کا, وہ 40 سال کے بعد شروع ہوا, وہ اصل ہے. اس پر خوشی مناؤ, نہیں منائیں گے کیوں؟ وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا وہ اپنانا پڑتا ہے. آپ کی عبادت کیسی تھی وہ اپنانی پڑتی. یہ نہیں کرتے بلکہ ایک دن خوشی منا لی اور یوں کہہ دیا ہم نے بس اس کے رسول کا حق ادا کر دیا. ہم نے مسلمان اب پورا سال حرام کھاؤ حلال کھاؤ, نماز پڑھو مت پڑھو, زنا کرو سب جائز, کیونکہ ہم نے عید میلاد النبی منا نہیں لے. ہم نے تو محبت کا مطلب کہ جو حق کا ادا کر دیا نے. اب یہ لوگ کریں گے کیونکہ یہ میلاد نہیں مناتے, ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کو مطلب کہ قرآن پڑھنے کی, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ کیسا شیطان نے سمجھایا, کیسی شیطان نے پٹی پڑھائی, یہ دیکھو تو صحیح. افسوس کی بات ہے مسلمان, خیر وقت ہو رہا ہے اوپر. تو بس ایک جو آج 8 تاریخ تھی میرے ذہن میں آیا, آج اسی کے متعلق کچھ بیان کر دوں. تو الحمدللہ میلاد کا تذکرہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا